نہیں ٹکٹوں کا مسئلہ ہے بہت بڑا. ٹکٹوں کے مسئلوں پر تو ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ دوڑ دھوپ ہوتی ہے اور کوئی بڑے واضح اختلافات نہیں ہے, کچھ اختلافات ہیں, ہم انشاءاللہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے. تو ان میں سے آپ نے کس کو بہترین جو ہے نا وزیر اعلیٰ پایا ہے؟ حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو ہے اس نے اس علاقے کے لیے بڑا سنجیدہ, دیگر وزرائے دیگر وزرائے اعلیٰ کی نسبت سنجیدہ اور انتہائی قابل قدر خدمات انجام دی. میں سامراج اس کو سمجھتا ہوں جو سرمایہ دار ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, وہ لوگ آ کر ہمارے جو معدنیات ہیں ان پر قبضہ کریں گے. اس وقت گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو سوچ ہے وہ جو ہے وہ جو لیز کے بارے میں وہ کلیئر ہے کہ وہ ان کے پاس رہنا چاہیے. السلام علیکم جی. ڈیلی K2 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان اسحاق جلال. ناظرین, جوں صوبائی اسمبلی کے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں, گلگت بلتستان میں سیاسی گہما گہمی زور پکڑتی جا رہی ہے. انہی سیاسی موضوعات پر اور دیگر ایشوز پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر شریف صاحب کو. تو یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بلا تمہید انہی کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جاننا چاہیں گے کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن قریب ہیں, تو آپ کی حکمت عملی کیا ہے, آپ نے کیا سوچا ہے؟ چونکہ آپ شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, لمبا عرصہ گزرا ہے, تو کیا کچھ کہیں گے اپنے تجربات سے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ تو کریے. اسحاق جلال صاحب, آپ نے محبت کے ساتھ دعوت دے دی, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ کا ایک نام ہے اور جب آپ بلاتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ سر خم کر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. یہ جو الیکشن ابھی ہونے والے ہیں, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں سیاسی جو معیار ہے وہ بلند ہو جائے. سیاسی جو لوگ ہیں وہ کم از کم سیاست کو سمجھ سکیں, دانشور ہو, مفکر ہو, صاحب علم لوگ ہو, ایسے لوگ آ جائیں تو مسائل کو سمجھتے ہیں. اب ہمارا علاقہ کو لوکل مسائل پر نہیں رہا, اب انٹرنیشنل اور نیشنل مسائل سے دو چار ہے, تو لہٰذا ہمیں اس علاقے کے لیے لوگ جو سیاسی لوگ ہوں گے ان کا معیار بھی بہت بلند ہونا چاہیے. نہیں, جس معیار کی آپ بات کر رہے ہیں کیا اس معیار کے مطابق ابھی سیاست نہیں ہو رہی؟ ابھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیچرز کی تبدیلی, پولیس کی تبدیلی اور سفارشات اور ٹینڈر اور ٹھیکدار بازی پر سیاست چل رہی ہے. یہ سیاست نہیں ہے. جب آپ کسی صوبے کا, جب کسی علاقے کے آپ نمائندہ بن کر جاتے ہیں تو آپ کا سیاسی معیار بہت بلند ہونا چاہیے. آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنلی بات کرنا چاہیے, اور اگر آپ کے لوکل مسائل ہیں تو اس کو بھی بھرپور انداز میں پیش کرنا نہیں. وہ چاہیے. کیسے کریں گے آپ؟ کیا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یقیناً الیکشن کے لیے میری تیاری ہے اور میں ٹکٹ اپلائی کروں گا. میرا حلقہ ہے, بنتا ہے, حلقہ 1 بنتا ہے, سکردو حلقہ نمبر 1 سکردو کا حلقہ 1 بنتا ہے, اور میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گا. مجھے امید ہے کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے کیونکہ میں اس وقت گلگت بلتستان کا موسٹ سینئر ترین پیپل پارٹی کا آدمی ہوں. اچھا, آپ کا تعلق کب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے؟ کب سے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہے؟ اگر آپ یہ کہیں تو عجیب نہیں ہوگا کہ میری پیدائش جو ہے پیدائشی طور پر میں پیپل پارٹی کا, لیکن پریکٹیکلی ہم نے 72-73 میں جو ہے پیپل پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے. اور یہ بتاتے ہوئے آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرحوم وزیر صادق صاحب جو پیپل پارٹی کا پہلا صدر تھا, اچھا, ہاں, بلتستان کا, تو میں نے اس کے ساتھ بھی کام کیا. پہلا دفتر کھلا تھا پیپل پارٹی کا نیا بازار میں, تو میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا. بابر رضا صاحب مرحوم تھا, وہ بھی بیٹھتا تھا آفس میں. تو ہم اس وقت سے جو ہے پیپل پارٹی سے وابستہ تھے, بلکہ میں نہیں, میرا والد صاحب بھی پیپل پارٹی کا بڑا حامی تھا, تو ہماری خاندان جو ہے موسٹلی پیپل پارٹی سے وابستہ. اچھا, پیپلز پارٹی میں آپ پہلے آئے ہیں یا گورنر صاحب سید مہدی شاہ صاحب پہلے؟ نہیں, سید مہدی شاہ صاحب تو تقریباً 2-2.5 سال کے بعد آئے ہیں. آپ کے بعد آئے؟ ہاں, میں پریزیڈنٹ تھا پی ایس ایف کا. اچھا, تو میں نے پی ایس ایف کو ڈیولپ کیا, اور پی ایس ایف کو جب چلایا تو تقریباً 1.5-2 سال کے بعد جو ہے وہ سید مہدی شاہ صاحب آ گئے. پھر پی ایس ایف کو ہم نے ان کو دے دیا, انہوں نے ہینڈ اوور کیا, انہوں نے پھر پی ایس ایف کو چلایا. پھر میں کالج سے نکل کر جو ہے وہ میڈیکل کالج میں چلا گیا, تو پھر سیاست جو ہے وہ شاہ صاحب کے ہاتھ میں رہا. اچھا, یہ بتائیے گا, وزیر صادق صاحب کی آپ نے بات کی, تو وہ کس قسم کے سیاستدان تھے؟
اس علاقے کے اعتبار سے اس محدود پہاڑوں کے بیچ والے علاقے میں جہاں سیاست ابتدائی طور پر پہنچی ہوئی تھی، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، اسمبلی کیا ہوتی ہے، سینٹ کیا ہوتا ہے، یہ بھٹو صاحب کے مہربانیاں تھی، تو اس معیار میں وزیر صادق صاحب ایک اعلیٰ ترین شخصیت تھا جو سیاسی طور پر بیدار آدمی تھا، سیاست کو سمجھتا تھا اور سیاست کے ساتھ ساتھ وہ علاقائی مسائل کو بھی سمجھتا تھا. تو مجھے فخر ہے کہ وزیر صادق صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا. ایک دانشور آدمی تھا، ایک مفکر آدمی تھا اور پیپل پارٹی کے لیے ان کی قربانیاں قابل قدر. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی بلتستان میں اس وقت ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلتستان ایک طرف ہے، گورنر ایک طرف ہے، یوں سمجھ لیجیے گا پیپلز پارٹی میں بڑے اختلافات چل رہے ہیں. تو ان اختلافات کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ ان اختلافات کو دور کرنے کے سلسلے میں؟ دیکھیے، پیپل پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، اس میں نظریاتی اختلافات نہیں ہونا چاہیے، باقی اختلافات ہونا چاہیے. منشور کے اوپر اور اس کا جو بائی لاز ہے پیپل پارٹی کے، اس کے اوپر سب متفق ہیں، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ لوگ دور ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ دراڑ ہے. نہیں، ٹکٹوں کا مسئلہ ہے بہت بڑا. ٹکٹوں کے مسئلوں پر تو ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ دوڑ دھوپ ہوتی ہے، کسی کو فیورٹ کہا جاتا ہے، کسی کو فیورٹ کیا جاتا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ سب مل کر متفقہ طور پر پارٹی کی قیادت جو ہے وہ متفق ہو کر کسی کو سلیکٹ کرے گی. گروپ بندیاں بننے سے ہم روکنے کی کوشش کریں گے. اگر پیپل پارٹی میں گروپ بندی بنی تو اس سے جو ہے ہمارے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں، چونکہ بٹ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں. ہم بکھرنا نہیں چاہتے. گورنر صاحب خود سینئر سیاستدان ہیں، امجد ایڈوکیٹ صاحب بہت سمجھدار سیاستدان ہیں، تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اختلافات جو ہے نا ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ. کبھی آپ کا ان سے اس سلسلے میں رابطہ ہوا ہے گورنر صاحب سے؟ اس سلسلے سے امجد یا صاحب ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سے میری بہت عرصہ بات ہوئی ہے اور کوئی بڑے واضح اختلافات نہیں ہیں. کچھ اختلافات ہیں، ہم انشاءاللہ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے. بلکہ میں ابھی سکردو جب جاؤں گا تو گورنر سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ اختلافات نہ رہے. نہیں، آپ کی نظر میں حلقہ نمبر 1 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ دیکھیں، اگر سینئر کے حساب سے دیکھتے ہیں، پیپل پارٹی کے سینئر کارکن کے حیثیت سے دیکھتے ہیں تو مجھ سے سینئر اس وقت نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ اپلائی کریں گے، جمہوریت ہے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنا، کارکن بہت سارے ہیں. آپ جو بھی کریں ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ مقابلے کا رجحان ہونا چاہیے. لیکن جو ہے نا اختلاف جو ہے وہ ضد پر اور ناراضگی پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیموکریسی، ہر کوئی کا حق ہے کہ وہ اپلائی کرے اور کرنا بھی چاہیے تاکہ پروسیس میں وہ انوالو ہو جائے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں. نہیں، آپ کے سیاسی تجربات کیا کہتے ہیں؟ 3 سے 4 وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں جو منتخب ہو کے آئے تھے، تو ان میں سے آپ نے کس کو بہترین جو ہے نا وزیر اعلیٰ پایا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ جو ہے اس علاقے کا بہت اہم اہمیت کا حامل ہوتا ہے. باقی صوبے سٹیبل صوبے ہیں، ہمارا جو صوبہ ہے اس کو صوبے کا ہی نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب گورنر اور وزیر اعلیٰ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو ہے اس نے اس علاقے کے لیے بڑا سنجیدہ دیگر وزرائے اعلیٰ کی نسبت سنجیدہ اور انتہائی قابل قدر خدمات انجام دی ہے. اچھا، وہ ایک ذہین اور صاحب علم آدمی ہے، وہ معاملات کو سمجھتا ہے اور حالات کو بھی سمجھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب جو ہے نا وہ بہتر کارکردگی تھی اس علاقے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے. سعید مہدی شاہ صاحب کیوں ڈیلیور نہیں کر سکے؟ سعید مہدی شاہ صاحب پہلا وزیر اعلیٰ تھا، تو اس کو سٹیبل ہونے تک، اس کو اپنے جگہ سمجھنے میں جی فائل ورک ہوتا ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنے تک ایک وقت نکل گیا. جب وقت نکل گیا تو پھر جو ہے مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ 4-5 سال جو ایک منصوبہ شروع کریں گے تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے. وہ جب وقت نکل گیا تو کوئی منصوبہ تو شروع نہیں کر سکے، اگر شروع کر سکے تو وہ پورا نہیں ہو سکا. لیکن انہوں نے بھی اپنے دور میں جو ہے بڑی جدوجہد کی، بڑی محنت کی، بالخصوص لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار دینے میں ایک کردار رہا ان کا. اور پھر سب سے بڑی بات جو شاہ صاحب کی میں قدر یہ بھی کرتا ہوں کہ ڈیموکریسی کو، کارکنوں کو اٹھانے کی اور جمہوریت کو پھیلانے میں اس علاقے میں، جبکہ ایف سی میں کالا قانون کے تحت ہم نے زندگی گزاری ہو، اس علاقے میں تازہ ڈیموکریسی کو چلانا یہ بڑا مشکل کام تھا. اچھا، گلبرگ صاحب کی کارکردگی کیسی ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ گلبرگ صاحب کی جو ذمہ داریاں اس دور میں، اس وقت جو زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس حد تک وہ کامیاب نہیں ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کردار ہے گلبر صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، اس کو آئینی صوبہ بنانے کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے، اور اقوام متحدہ میں ہم نے ہمارے بارے میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس پر عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گلبر صاحب کا شاید گندم آٹا والے معاملے میں، لوکل مسائل میں تو کوئی کردار ہوگا، لیکن نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، اور مجھے آئندہ بھی کوئی کردار ان کا نظر نہیں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر جو ہے وہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، وہ ان کو پہلا پرائرٹی نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ میں پانی کا نالی گزارے، پل بنا دیں، بلڈنگ بنا دیں، تو یہ پرائرٹی سمجھتے ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لیکن ہم اس پرائرٹی سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مائننگ اینڈ منرلز ایکٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس پہ گلگت بلتستان میں ایک بڑی ایجیٹیشن ہو رہی ہے، مختلف ضلعوں میں احتجاج ہو رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی، تو یہ بل جس کا ڈراپ جو ہے نا موو کر دیا گیا وفاق کی طرف سے صوبے کو، تو آئندہ جو بھی اسمبلی سیشن ہوگا اس میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ایکٹ کو کیسا ہونا چاہیے؟ چونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہمارے عوام ہے، لیکن ان کو کسی قسم کا اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، اس پہ بڑی ریزرمنٹ آ رہی ہے، بڑا رد عمل آ رہا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا سوال بڑا معقول ہے اور آپ کے دلائل بھی اچھے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی غریب ملک ہیں اور جہاں پر جو کانے ہیں، جو پتھروں کے، جو سونے کے کانے، ان پر سامراج نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی سامراج جو ہے وہ تسلط کرے گا۔ میں سامراج اس کو سمجھتا ہوں جو سرمایہ دار ہے، جو بیوروکریٹس ہیں، وہ لوگ آ کر ہمارے جو معدنیات ہیں ان پر قبضہ کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہم معدنیات کو نہ نکالیں؟ معدنیات کو نکالیں گے، نکالنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن معدنیات کو فروخت کرنا کسی سرمایہ دار کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی فوجی کو، یہ کوئی ہم قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہمارے لوگوں کو مشینیں دیا جائے، ہمارے لوگوں کو بوسٹ کیا جائے، اور ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی لیز لے کر ہمارے تمام معدنیات کو خاموشی سے، چوری سے اٹھا کر لے کر جانا چاہے، تو اب 21ویں صدی ہے، لوگ بیدار ہیں، سمجھتے ہیں، ایسا کرنا نہیں دیں۔ آپ اپنی پارٹی کی قیادت کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنی پارٹی کے لیے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ، اور وہ سنجیدہ مشورہ یہ ہے کہ وہ سٹینڈ لے لے، ہمارے پبلک کے جو اوپینین ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کے مطابق چلیں۔ اگر اس کے مخالفت میں چلیں گے، ان کے خلاف کام کریں گے، تو پھر پارٹی کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس وقت گلگت بلتستان کے لوگوں کی جو سوچ ہے، وہ جو ہے وہ جو لیز کے بارے میں وہ کلیئر ہے کہ وہ ان کے پاس رہنا چاہیے، علاقے کے لوگوں کے پاس رہنا چاہیے، علاقے کے مفاد کے لیے کام ہونا چاہیے، ان کے ترقی کے لیے کام آنا چاہیے۔ یہ ایک سوچ ہے علاقے کی، اور اسی سوچ کے مطابق چلنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈیلی K2 کے لیے وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر شریف صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، وہ اس وقت ڈیلی K2 سے گفتگو کر رہے تھے۔ اگلے کسی سیگمنٹ تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔